نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا عظیم اور برکتوں رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تمام ہمارے سامعین اس بات کو بخوبی سمجھیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی ہے اور خود بھی اس پر عمل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مستعد ہو جاتے، یعنی اس کی عبادات کرنے کے لیے ہمہ تیار رہتے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عملی ترغیب ہے کہ ہم بھی اس عبادت والے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے پیش نظر رمضان المبارک میں دو بڑی اہم عبادات ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح۔ اس لیے ہمیں دن کا روزہ بھی شوق اور ذوق کے ساتھ رکھنا چاہیے اور رات کی تراویح قیام رمضان اس میں بھی اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے اور انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس عبادت کو سر انجام دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے پچھلے سال کی طرح بحمد اللہ تعالی اس سال بھی ہمارا مختلف عنوانات سے دروس کا سلسلہ، سوال جواب کا سلسلہ اور خلاصۃ القرآن کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے تراویح، روزہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر کے مسائل خصوصاً اور عام طور پر پیش آنے والے مسائل عموماً آپ خواتین اور حضرات اور خواتین اگر ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں، markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ آپ نے اپنا جو سوال پوچھنا ہو کوشش کریں سلیس اور سادہ اردو زبان میں لکھ کر ہمارے اس ای میل ایڈریس پر بھجوا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کے سوالات سے۔ ہمیں پہلا سوال بھیجا ہے عبد الرحمن صاحب نے سعودی عرب سے۔ آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب آج ہمارے ہاں پہلا روزہ تھا، میں اور میری اہلیہ نے سحری کھانا شروع کی، اس دوران فجر کی اذان بھی ہو گئی لیکن ہمیں بالکل معلوم نہ ہو سکا۔ بعد میں جب میں نے دیکھا تو اذان سے بھی 5 منٹ زائد ہو چکے تھے۔ اس صورت میں ہمارا روزہ ہوا یا نہ ہوا؟ دیکھیے، روزہ دار روزہ رکھتے ہوئے سحری کب تک کھا سکتا ہے؟ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ رمضان المبارک کی رات انسان اگر کھاتا پیتا رہے تو کب تک کھا پی سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی طلوع فجر تک انسان کھائے اور پیے، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے ورنہ روزہ نہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی جو آخری لمٹ اور آخری حد ہے وہ طلوع فجر ہے۔ جو فجر کی اذان ہوتی ہے یہ طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے۔ عبد الرحمن صاحب نے چونکہ طلوع فجر کے بعد جو اذان ہوتی ہے اس کے 5 منٹ بعد تک آپ کھاتے پیتے رہے ہیں، اس لیے شرعاً آپ کو روزہ نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ آپ کا یہ کہنا کہ اب ہم کیا کریں، تو اس کے لیے آپ کے ذمہ ایک روزہ کی قضا رکھنا ہے۔ جب آپ رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لیں، عید کر لیں، عید کرنے کے بعد ایک روزے کی قضا آپ ضرور رکھیں، باقی آپ پر کفارہ نہیں ہوگا۔ ضیاء الرحمن صاحب آپ ابو ظہبی سے سوال کرتے ہیں، میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں،
وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا ان کی طرف سے فدیہ دینا درست ہے؟ اگر دے سکتے ہیں تو کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو، مثلا بہت زیادہ بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اتنا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ شخص ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے یا سخت بڑھاپے کی وجہ سے، اور اس کو آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ بیماری جو ہے وہ آئندہ اس کی ٹھیک ہوگی ہی نہیں، یا یہ ہے کہ بڑھاپا اتنا کمزوری کی طرف اس کو لے جا رہا ہے کہ آئندہ یہ توانا اور طاقتور ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ بیماری یا بڑھاپا جو موجود ہے اس کی وجہ سے اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، اگر ایسی سچویشن ہے آپ کے والد صاحب کی، تو پھر آپ ان کی جانب سے فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ کا طریقہ اور اس کے طریقہ کار کے متعلق میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فدیہ آپ اس وقت دیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہو جائے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے کا فدیہ نہیں دیں گے، رمضان شروع ہو جائے تو ایک دن کے روزے کا فدیہ ایک دن ادا کرتے رہیں، یا رمضان شروع ہونے کے بعد پورے 30 روزوں کا فدیہ اکٹھے دینا چاہیں تو آپ دے سکیں گے، دونوں طرح سے درست ہوگا، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا درست نہیں ہے۔ فدیہ کتنا دیا جائے؟ اس کے لیے ایک روزے کا فدیہ اتنا دیا جائے جتنا ہم صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ ایک بندے کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ فطرانے میں نمبر 1 کھجور، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش۔ اگر یہ دینا چاہیں تو ان میں سے ہر ایک 3.5 کلو دینا پڑے گا، اور اگر آپ گندم سے فدیہ دینا چاہیں تو ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہے۔ 2.25 کلو گندم احتیاطاً 2 کلو کر لیں تو ایک روزے کی فدیہ اتنا دیا جا سکے گا۔ تو اگر والد صاحب کی طبیعت کی سچویشن ایسی ہے کہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے تو ان کی جانب سے ایک روزے کا جو فدیہ ہوگا وہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر آپ کو دینا ہوگا۔ یہاں ایک بات کو مزید ذہن میں رکھیے، ایک ایسا بوڑھا شخص ہے کہ جو اب بوڑھا تھا، روزہ تو نہ رکھ سکا، لیکن اگلے رمضان میں یا اگلے ایام میں اس کو ایسی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئی، یا کوئی بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی، اب اگر اس نے پہلے جو فدیہ دیا ہوگا وہ فدیہ نفلی ہو جائے گا، اب اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ہی واجب ہوگا، فدیہ سے اب کام نہیں چلے گا۔ بنت سہیل احمد آپ سعودی عرب سے سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب میں نے آج روزہ رکھا لیکن بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کا کہا تو میں نے لیبارٹری میں اپنے خون کا سیمپل دیا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹا تو نہیں؟ دیکھیے، خون کا سیمپل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی چیز کھائے، انسان کوئی چیز پیے، منہ کے ذریعے، اگر گلے کے ذریعے، حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر جاتی ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ خون جو آپ سرنج کے ذریعے نکالتے ہیں تو اس کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ثروت جمال صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ انسان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کچھ تفصیل بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا ایک کلپ موجود ہے، تو اس کلپ کو ایک تو ملاحظہ فرما دیں۔ میں استاذ محترم کی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، یعنی بے وقوف بھی نہ ہو، اس کی عقل معاف بھی نہ ہو چکی ہو، دیوانہ اور مدہوش، دیوانہ نہ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، بچہ نہ ہو، اور نمبر 4 اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو۔ نصاب کے برابر مال کا معنی کہ اس کی ملکیت میں 4 قسم کا مال موجود ہو۔ نمبر 1 سونا، جس شیپ میں بھی ہو، چاہے زیور کی شیپ میں ہو، ڈلی کی شیپ میں ہو، برتن ہو، یا ویسے اس کے پاس کسی صورت میں سکوں کی صورت میں رکھا ہے، سونا ہو۔ نمبر 2 اس کے پاس چاندی ہو، چاندی کا بھی یہی حکم ہے کہ جس شیپ میں بھی ہو۔ نمبر 3 اس کے پاس نقدی مال ہو، نقدی مال، مثلا اس کے پاس کرنسی ہے پاکستانی 1,00,000 روپیہ،
یا اس کے پاس ریال ہیں، ڈالرز ہیں، وہ کچھ کرنسی موجود ہے۔ نمبر 4، اس کے پاس مال تجارت ہو۔ مال تجارت کا معنی کہ ایک شخص نے کوئی چیز اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا۔ اس نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ میں اس کو بعد میں فروخت کر دوں گا، تو یہ پلاٹ مال تجارت ہے۔ اب اس شخص کو ہم صاحب نصاب کہیں گے کہ اس کے پاس نصاب ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ سارے کے سارے ہوں یا ان میں سے بعض ہوں، ان کی قیمت کو آپ جمع کر لیں۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، مثلاً آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 80,000 روپے کی ہے، اس کے پاس جو یہ اموال تھا 4 قسم کا یا ان میں سے بعض قسمیں، اگر ان کی قیمت کو ہم نے جمع کیا اور وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 80,000 کے برابر ہے، تو اب ہم کہہ دیں گے کہ یہ شخص نصاب کا مالک ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ نمبر 5، یہ جو نصاب کا مالک ہے، نصاب کا مالک ہے تو اس پر سال بھی گزر چکا ہو۔ مثلاً آج اسلامی تاریخ، مثلاً ایک شخص اسلامی تاریخ ہے 1 محرم، 1 محرم کو کوئی شخص نصاب کا مالک بنتا ہے۔ اب اس 1 محرم سے 1 سال آگے جو 1 محرم آئے گا اس دن تک دیکھے، اس دن کو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد رقم اس کے پاس پائی جاتی ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ اس کے مال پر 1 سال گزر چکا ہے۔ اگر اس کے مال پر 1 سال گزر چکا ہو تو اب سمجھیں گے کہ اب یہ شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہاں ایک بات ضمناً ذہن میں رکھیے، ایک بندے نے اپنے پورے مال کا حساب لگایا، اس کا مال بنا مثلاً 5 لاکھ روپیہ، لیکن اس پر کچھ قرضہ ہے 1 لاکھ روپیہ، اس نے گاڑی خریدی تھی، اس کی ایک قسط باقی ہے 50,000 روپیہ۔ تو جو ذمہ داریاں اس شخص کے اوپر لاگو ہوتی ہیں اپنی کل مالیت میں سے ان کو مائنس کر دے گا۔ مثلاً 5 لاکھ جمع تھا، 1 لاکھ روپیہ دینا تھا قرض، تو 4 لاکھ باقی بچا، 50,000 روپیہ اس نے قسط ادا کرنی تھی تو 3.5 لاکھ باقی رہا، تو 3.5 لاکھ روپے پر یہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ اپنی جو کل مالیت بنتی ہے اس کا 2.5% نکال لیجئے، 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ میں نے مختصر سی تفصیل عرض کر دی ہے۔ استاذ محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے سہولت کی خاطر ایک فارم ترتیب دیا ہے زکوٰۃ فارم کے نام سے، اس میں کیٹیگری نمبر A اور کیٹیگری نمبر B ہے۔ A یعنی اس میں وہ چیزیں رکھنی ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور کیٹیگری نمبر B اس میں وہ چیزیں رکھنی ہیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، قرضہ لیا تھا وہ دینا ہے، قسطیں لی تھی وہ دینی ہے، آپ کے گھر ملازم ہے ان کی تنخواہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کی بجلی کا گیس کا بل ہے ان کی ادائیگی ہے، تو مائنس کرنا ہے آپ نے کیٹیگری نمبر A میں سے کیٹیگری نمبر B کو۔ آپ کے پاس جو باقی بچے گا وہ قابل زکوٰۃ آپ کی رقم ہوگی۔ تو فارم ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی لنک دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے فیس بک پیج پر بھی فارم آویزاں کیا گیا ہے۔ وہ فارم ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ کو ترتیب کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ صدقات صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندلیب صاحبہ آپ عرب امارات سے سوال کرتی ہیں، متحدہ عرب امارات سے۔ آپ پوچھتی ہیں کہ میرا آج روزہ تھا، میری آنکھ میں درد تھا، کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی آنکھ میں دوائی ڈالنا چاہے تو دوائی ڈال سکتا ہے، دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اندلیب صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے تو آپ دوائی ڈال سکتی ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1678 میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرما ڈالا تھا۔ آنکھ میں جب انسان سرما ڈالتا ہے تو اس کا اثر مسامات کے ذریعے گلے میں پہنچ بھی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو دوائی بھی اس طرح ڈالی جا سکتی ہے، گو کہ اس کا اثر اگر حلق میں بھی آ جائے تب بھی روزہ انسان کا نہیں ٹوٹے گا۔ محمد
اعظم گیلانی صاحب آپ نے سوال کیا ہے اور بڑا عمدہ سوال ہے. آپ پوچھتے ہیں رمضان المبارک میں دینی علم کے حصول کے لیے کون کون سی کتب کا مطالعہ کروں؟ دیکھیے، رمضان المبارک میں دینی کتب کے حوالے سے میں چند کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو ہمیں تمام جہات سے جامع ہوں گی. قرآن کریم کے حوالے سے استاذ محترم کی کتاب دروس القرآن 5 جلدوں میں ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. استاذ محترم کی کتاب ہے خلاصۃ القرآن، اور اس خلاصۃ القرآن کا جو ہے وہ ویڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو بھی ہمارے اس چینل یوٹیوب اور فیس بک سے آپ کو انشاءاللہ العزیز ڈیلی بیسس پر ایک پارہ سنایا جائے گا. اس کو آپ سنیں بھی صحیح اور ان کتابوں کا مطالعہ بھی کریں. نمبر 2، حدیث کے حوالے سے دروس الحدیث کے عنوان سے استاذ محترم کی کتاب 1 جلد میں ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. عقائد کے حوالے سے عقائد اہل سنت والجماعت ایک مختصر سا کتابچہ ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. اسی طرح ہم آج رمضان المبارک چل رہا ہے تو رمضان المبارک کے مسائل، اس کے فضائل کے حوالے سے استاذ محترم کی کتاب رمضان المبارک فضائل و مسائل، اس کا مطالعہ فرمائیے. اسی طرح ایک شارٹ کورس ترتیب دیا ہے رمضان کورس کے نام سے، اس کا مطالعہ کریں. اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی عبادت سر انجام دی جاتی ہے، تو اعتکاف کورس کا آپ مطالعہ کریں. ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دلائل پر بھی مستقل کتاب موجود ہے، نماز اہل سنت والجماعت، اس کا بھی مطالعہ فرما لیں. بحمداللہ استاذ محترم کا کتب کا یہ جو میں نے 6 کتب کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، رمضان المبارک میں اگر اس کا مطالعہ آپ بھی کریں، اور آپ کے توسط سے میں تمام سامعین سے بات عرض کروں گا کہ تمام سامعین اگر ان 6 کتب کا مطالعہ کریں تو آپ یقین جانیے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے علم میں بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ برکت ہوگی، اور استاذ محترم کے علوم میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے. ہمیں آپ کے فیض سے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محمد اعظم گیلانی صاحب ان کتب کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ العزیز مسائل اور عقائد کے حوالے سے آپ زیادہ سے زیادہ پختہ علم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. محمد احمد صاحب نے سندھ سے ہم سے سوال پوچھا ہے، پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر جسم کی مالش کریں تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جسم کی مالش آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک انسان تیل ملتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک انسان ٹھنڈا پانی اپنے جسم پر لگاتا ہے تو ٹھنڈا پانی ٹھنڈک اس کے جسم میں داخل ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. محمد فیاض صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں، میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، نیت یہ تھی کہ 2-4 سال اپنے پاس رکھوں گا اور مناسب ریٹ ملنے پر اسے فروخت کر دوں گا. اس حوالے سے میرے 2 سوالات ہیں. نمبر 1، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نمبر 2، اگر زکوٰۃ دینا ضروری ہے تو کس ریٹ کے اعتبار سے، قیمت خرید کے اعتبار سے یا قیمت فروخت کے اعتبار سے؟ دیکھیے، یہ اہم سوال ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے کئی مسلمان اس جیسی سچویشن سے 2-4 ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس نیت سے کہ میں اس کو آگے فروخت کر دوں گا، تو اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز مال تجارت ہے. میں نے پچھلے جو ہے سوال میں ایک بات عرض کی تھی کہ 4 قسم کا مال ہم نے دیکھنا ہے. ان 4 قسم کے مال کو جمع کریں تو ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. ان میں چوتھی چیز تھی مال تجارت. آپ جو پلاٹ خریدا آپ نے اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ دوں گا، تو اب یہ مال تجارت ہے. اب اس مال تجارت کو آپ زکوٰۃ کی مد میں شامل کریں گے، زکوٰۃ والے مال کی مد میں شامل کریں گے، لہٰذا اس پلاٹ پر زکوٰۃ تو دیں گے آپ. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کس اس کی ویلیو کے اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا. مثلا 2 سال آپ کے پلاٹ کو ہو گئے، اب آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے یہاں پر، تو آج کے دن اس پلاٹ کی جو ویلیو ہوگی، اس ویلیو مارکیٹ ویلیو، اس کو آپ نے اپنے ان 4 قسم کے مال میں جمع کرنا ہے. 3 اگلے سال جب آپ دیکھیں گے تو اگلے سال جو اس کی ویلیو ہوگی آپ نے پھر اس کا اعتبار کرنا ہوگا. تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہوا کہ ایسے پلاٹ پر
جو اس نیت سے خریدا گیا ہو کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا اور آپ کی نیت ابھی تک باقی ہے تو اب اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے۔ اور نمبر 2 کہ زکوٰۃ پھر آپ نے قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں دینی بلکہ آپ نے قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ محمد ابراہیم صاحب دبئی سے آپ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی ایک شخص نے زبان سے روزے کی نیت نہیں کی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے سحری کھائی، دل میں ارادہ تھا کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو بس آپ کا روزہ ہو گیا۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، لہذا اگر زبان سے الفاظ ادا کیے بغیر آپ نے روزہ رکھا ہے تو شرعاً آپ کو روزہ درست ہو گیا۔ زبان سے الفاظ کو ادا کرنا یہ محض اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل کے جو منتشر خیالات ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے دل میں تو مختلف خیالات ہیں، اب ہماری نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے وہ روزہ کی طرف کیسے جائے گی؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب زبان سے کہے گا تو زبان سے کہنے کی وجہ سے دل کا خیال روزے کی جانب ہو جائے گا، اس لیے زبان سے الفاظ کہنا مستحب ضرور ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے کہ ان کے بغیر روزہ نہ ہو۔ آپ نے اگر الفاظ کہہ دیے، کوئی بھی الفاظ کہہ دیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میرا آج روزہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں روزے سے ہوں یہ بھی ہے، اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، جو بھی الفاظ کہہ دیے جائیں، الفاظ کی پابندی ضروری نہیں، البتہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ساجد حسین قطر سے سوال کرتے ہیں میرے دادا ابو دل کے مریض ہیں، آج ان کا روزہ تھا، اچانک دن کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، حالت سیریس تھی، ہم نے گولی ان کی زبان کے نیچے رکھ دی، ہاسپٹل بھی لے گئے، اب انہیں افاقہ ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے دادا نے روزہ کی حالت میں جب ان کی حالت سیریس ہو گئی تھی تو اس سچویشن میں انہوں نے ٹیبلٹ کھا لی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ روزہ ٹوٹ گیا اور کیا قضا اور کفارہ لازم ہوگا؟ اگر بیماری اس حد درجہ بڑھ گئی ہے کہ دوائی کے علاوہ چارہ نہیں ہے، جس طرح آپ کے دادا جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو اس صورت میں اگر ان کو آپ نے اٹیک کی صورت میں دوائی دے دی ہے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کے بعد عید کریں، عید کے بعد اس کی قضا جتنا جلد ہو سکے کر لیں۔ جہاں آرا صاحبہ انڈیا گجرات سے آپ سوال کرتی ہیں مفتی صاحب میرے خاوند نے نکاح کے وقت 2 تولہ حق مہر لکھ دیا تھا لیکن وہ مجھے ابھی ملا ہے، یعنی نکاح کے 15 سال بعد۔ اب میں اس کے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کروں یا ابھی سے زکوٰۃ دینا شروع کروں؟ برائے مہربانی اس بارے میں کلیئر کر دیں، میں کنفیوز ہوں۔ اس بارے میں غور سے سمجھ لیجئے، ایک خاتون کو اس کے خامد نے مہر ابھی تک نہیں دیا اور سال کافی گزر گئے، جس طرح ہماری اس بہن کا مسئلہ ہے کہ 15 سال گزر چکے، تو اس کی زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب ان کو خامند کی جانب سے مہر کی رقم ملے گی، زکوٰۃ کا حکم اسی وقت سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے جو گزشتہ سال گزر چکے ہیں ان کی زکوٰۃ اس خاتون کے ذمہ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ کلیئر یوں سمجھنا چاہیے۔ آخری سوال ہے، ہم سے پوچھا ہے تسلیم عارف صاحب نے اسلام آباد سے، آپ پوچھتے ہیں مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مسافر کے لیے جو روزہ نہ رکھنے کی رعایت ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ 3 شکیں انہوں نے پوچھی ہیں۔ اگر سفر میں روزہ نہ رکھیں تو اس کی مسافت کتنی ہے؟ مطلب کتنا سفر ہو تو کہہ دیں گے کہ یہ روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح سفر میں روزہ نہ لگے، مطلب پیاس اور بھوک نہ لگے تو پھر بھی رعایت ہے یا نہیں؟ اور نمبر 3، کس وقت کے اعتبار سے یہ شخص مسافر شمار ہوگا اور کس وقت کے اعتبار سے مسافر نہیں؟ 3 سوالات ہیں، آپ نے سن لیے، میں ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ایک شخص نے اپنے گھر سے جہاں کا ارادہ کیا ہے، اس کے گھر اور اس کا جو شہر ہے، اس کے جو شہر کی جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے لے کر جہاں جا رہا ہے اس شہر کی باؤنڈری تک اگر یہ درمیان کا فاصلہ یہ 48 میل ہے، یعنی 77.25 کلومیٹر ہے، تو یہ شخص مسافر شمار ہوگا۔
مثلا ایک شخص نے یہاں سے کراچی جانا ہے، اس کی جگہ اور کراچی کے درمیان 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ فاصلہ واقعی 77.25 کلومیٹر سے بڑھ گیا ہے، اس لیے ہم سمجھیں گے کہ یہ شخص مسافر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ایک شخص مسافر ہے شرعی طور پر، روزہ نہ بھی لگے تو تب بھی اس شخص کے لیے رعایت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس کو روزہ لگتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کا اعتبار نہ ہوگا، اعتبار صرف سفر کا ہوگا، چونکہ اس شخص کا سفر ایسا بنتا ہے کہ جس کو چھوٹ مل سکتی ہے، تو اب اس کو روزہ نہ بھی لگے تب بھی یہ اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر سفر ایک شخص نے کیا ہے، اس کو شرعی طور پر رعایت مل گئی ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ نہ چھوڑیں، روزہ رکھ لیا جائے۔ اور تیسری بات کہ کس وقت سے مسافر ہونے کا اعتبار ہوگا، تو دیکھیے جب انسان سحری کھاتا ہے تو سحری کھانے کا جو حد اور آخری وقت ہے وہ ہے طلوع فجر۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے سفر کی نیت سے اپنے شہر کی باؤنڈری سے باہر نکل چکا ہے، مثلا طلوع فجر ہو رہا ہے 4:18 پر، اب یہ شخص 4:18 سے پہلے یعنی 4 بجے اپنے شہر کی باؤنڈری سے باہر نکل چکا تھا، تو اب اس کو رعایت مل جائے گی کہ یہ شخص مسافر شمار ہوگا، اب یہ روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طلوع فجر کے وقت اپنے گھر میں تھا یا اپنے شہر کی باؤنڈریز کے اندر تھا، مثلا 4:18 پر یہ گھر ہی میں تھا، اس کا سفر شروع ہونا ہے 4:50 پر، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا مست ہوگا، ضروری ہوگا، اب اس شخص کو رعایت نہ ملے گی۔ تو مسافر ہونے نہ ہونے کا اعتبار طلوع فجر کے وقت اس کی رہائش یا اس کی موجودگی کہاں پر ہے اس اعتبار سے ہوگا، تو اس وضاحت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ انہی سوالات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے سوالات پوچھنے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں، جو اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اس پر اردو زبان میں تحریر فرما کر بھیجیے، انشاءاللہ کل ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔